ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਥ ਇਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਬੀਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਫਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ تو ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਵੇਂ کہ نہیں وہ ظالم ہوگی نعوذ باللہ۔ اور کئی ایک حدیث ہے اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے، ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں، ماموں پارٹی۔ اب ساری فکر ختم، ساری عقل ختم۔ اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے۔ پہلے تو اس روایت کی اسنادی حیثیت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ مرزا منگول نے اس ضعیف روایت کا جو مفہوم گھڑا ہے اس کی حقیقت بھی واضح کریں گے۔ پہلے مرزے کا لگایا اسکین دیکھیں، مسند احمد اردو ترجمہ کے ساتھ، روایت نمبر ہے 27740۔ اس کی سند میں الفضیل بن سلیمان راوی ضعیف ہے، اس کے بارے میں محدثین کی گواہیاں سنیے۔ تہذیب و تہذیب میں اس کے بارے میں لکھا ہے، امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اسے لین الحدیث، حدیث میں کمزور قرار دیا۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا یکتب حدیثہ لیس بالقوی، اس کی حدیث لکھی جائے لیکن یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔ تو سوال ہو سکتا ہے جب قوی نہیں تو حدیث کیوں لکھی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطابقت کی صورت میں ایسے راوی کی روایت قبول کی جاتی ہے، تفرد کی صورت میں نہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام عبد الرحمن بن مہدی اس سے روایت نہیں کرتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قوی نہیں، لیس بالقوی۔ صالح بن محمد جزرہ رحمہ اللہ وہ اسے منکر الحدیث کہتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس نے موسیٰ بن عقبہ سے مناکیر روایت کی ہیں۔ امام زکریا ساجی رحمہ اللہ نے فرمایا، ابن معین نے کہا لیس ہوا بشیء، یہ حدیث میں کچھ بھی نہیں، یہ صدوق تھا اور اس کی روایات منکر تھی۔ امام ابن قانع نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے ثقہ کہا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد 6 صفحہ 56 حدیث نمبر 2544 پر بحث کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ حیثمی نے اس کے روات کو ثقات کہا۔ اس کے بعد علامہ البانی نے فرمایا یہ بات 2 وجہ سے محل نظر ہے۔ اول یہ کہ فضیل بن سلیمان النمیری اگرچہ امام بخاری و امام مسلم اس کی روایات نقل کرتے ہیں، جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا۔ ابن حبان کے علاوہ کسی نے اسے ثقہ نہیں کہا، بلکہ ابن معین نے تو کہا یہ ثقہ نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا۔ توضیح الاحکام فتاوی علمیہ کی جلد 1 صفحہ 464 پر آپ نے لکھا کہ فضیل بن نمیری جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ صحیحین میں اس کی تمام روایات شواہد و مطابعات کی وجہ سے صحیح ہیں۔ علامہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ مسند احمد کی تحقیق میں اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ صفحہ 175 کا حاشیہ نمبر 2 مترجم نسخے میں یہ نہیں لکھا تو شاید وہ بھول گئے ہوں، دلیل کے مطابق، اصول کے مطابق تو یہ روایت یقیناً ضعیف ہی ہے۔ شیخ حسین سلیم اسد ادارانی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کی جو تحقیق کی اس میں اس روایت کو فضیل بن سلیمان کی منکرات میں سے ایک قرار دیا۔ یہ دیکھیں جلد 15 صفحہ 168۔ اب آئیے اس کے اس باطل مفہوم کی طرف جو مرزا منگول نے بیان کی۔ حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ او بدبختہ یہ ہتھاں دی کھیڑ دے نال مطلب نہیں بدل جاندے کہ تو ہاتھ ایتوں چوک کے اے کرنے تے ایتوں چوک کے اے کرنے تے او مطلب کر لے جڑا تیرے خبیث دل دے اندر موجود ہے،
جڑا تیرا رافضیت تو پریا دل کہندا ہے تو او دا مطلب بنا لو کہ نہیں وہ ظالم ہوں گی نعوذ باللہ. اصل مفہوم بس اتنا ہے کہ آپ شقی نہیں ہوں گے، لیکن جب بھی ایسا ہو تو ان کے ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے لڑنا نہیں، ان کو ان کے امن کے مقام پر پہنچا دینا ہے. یہ روایت ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں. اگر ثابت ہوتی بھی تو روافض کے خلاف ہے، نہ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خلاف. کیونکہ اس ضعیف روایت کے مطابق جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیدنا علی نے سنی تو فوراً کیا کہا؟ پھر تو میں ان میں سب سے شقی ہوں گا، میں بدبخت ہوں گا. یہ شقاوت کی نسبت اپنی طرف کی. آخر کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے کہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ اور محبوب ترین افراد میں سے ہے. ماں سے لڑنا تو کوئی سعادت کی بات نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روایت ہی ثابت نہیں، کیونکہ سند میں فضیل بن سلیمان النمیری ضعیف راوی ہے. اگر منز منگول کی طرف سے یہ کہا جائے کہ 8ویں صدی کے عالم علامہ نور الدین حزبی رحمہ اللہ نے اس کے روات کو ثقات کہا، وہ البانی وغیرہ سے تو بڑے پہلے گزر چکے ہیں، تو عرض ہے کہ متقدم محدثین نے اس کا ضعیف ہونا بھی بیان کیا. اور البانی رحمہ اللہ سے بلکہ علامہ حزبی رحمہ اللہ سے بھی صدیوں پہلے 6 صدی کے محدث علامہ علی بن الجوزی رحمہ اللہ، وہ ضعیف روایات کی نشاندہی پر مبنی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں، قال یحیی بن معین الفضیل لیس بثقہ. ابن معین نے فرمایا فضیل ثقہ نہیں ہے. مرزا اگر دلیل سے جواب دینے کی بجائے اس تفصیل میں سے بس چند منٹ یا سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر اپنی پرانی جگالی والی کو تقریر لگا لیتا ہے جس میں اس روایت کا تو ذکر ہو، لیکن اس تفصیل کا اور جو تفصیل سے ہم نے دلائل دیے ہیں اس کا جواب نہ ہو، تو مرزا منگول کے اندھے مقلدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرزا دلائل سے خالی صرف بھاشن بازی کا عادی ہے، نہ یہ علمی کتابی ہے، بلکہ یہ پکا من گھڑت الفاظ کو تراش کر اپنے مرضی مطلب کا رافضی مفہوم نکالنے کا ماہر ہے. باقی جب اس کے من گھڑت الفاظ کا ثبوت اس سے طلب کیا گیا تو اس کے جواب میں مرزا نے جو بونگی ماری ذرا وہ بھی سن لیں. کہتے نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. مامو پارٹی بونگی ماسٹر ایاک نستعین، اس کا تو معنی ہی یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے دیگر دلائل سے واضح ہے کہ اسباب و ذرائع سے ہٹ کر کسی اور سے دعا مانگنا، مدد طلب کرنا جائز نہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا کسی بھی بزرگ سے مدد مانگی، ان سے دعائیں فریادیں کی، تو وہ صرف تجھ سے مدد کی نفی ہو جائے گی. مرزا نہیں مانتا اور جانتا تو صاحب بتائے، پھر انشاءاللہ ہم دلائل کے انبار لگائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ آپ ظالم شقی تو نہیں ہوں گے، لیکن جب ایسا ہو تو انہیں امن کی جگہ لوٹا دینا. لیکن کے بعد کا جملہ حدیث میں موجود ہے، تو تم اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے یوں کیوں بک گئے کہ آپ نہیں لیکن وہ ظالم ہوں گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تو اس ضعیف روایت کا بھی مطلب نہیں بنتا جو مرزا نے اپنی رافضیت کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے آقا کو راضی کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی طرف یہ غلط نسبت کی. یہ مرزا منگول آکڑ چھڑے تے اپنی غلطی سمجھ آئے، تو جڑا آکڑیا رہندا ہے وہ ٹوٹ جاندا ہے، انہوں گل سمجھ نہیں آندی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اسی دین کی دعوت اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک دینے کی توفیق دے. اس حال میں اپنے پاس بلائے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. تمہارا سب مانتے ہیں، میدان تم کو پہچانتے ہیں، لوہا تمہارا سب مانتے ہیں، میدان تم کو پہچانتے ہیں، میدان تم کو پہچانتے ہیں، مسلک تمہارا فکر پیمبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر